قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کا 16واں سبق آج ہم شروع کریں گے، لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے غیر منصرف کے حوالے سے وہ لفظ، جمع کا وہ لفظ بلکہ جو کہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کو مکمل کریں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جمع دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور دوسری جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع سالم ایک قاعدے کے تحت بنتی ہے، اور پھر جمع سالم کی مزید دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث۔ تو جمع سالم مذکر بنانے کا اپنا قاعدہ ہے اور جمع سالم مؤنث بنانے کا اپنا قاعدہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن جمع مکسر کے کچھ اوزان ہیں۔ تو یہ تو جب آپ مطالعہ کرتے جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس اسم کی جمع مکسر جو ہے وہ کس وزن پر آتی ہے۔ لیکن بہرحال جمع مکسر کے کچھ اوزان ہیں، جن میں سے کچھ منصرف اوزان ہیں اور کچھ غیر منصرف اوزان ہیں۔ تو گویا جمع مکسر کی بھی آگے دو قسمیں ہو گئیں، ایک منصرف جمع مکسر اور دوسری غیر منصرف جمع مکسر۔ تو عام طور پر اسٹوڈنٹ کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جو جمع تو پہچان لیتے ہیں کہ جمع کا لفظ ہے، اور جمع مکسر بھی پہچان لیتے ہیں، اس لیے کہ جو جمع سالم ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کی تو ساؤنڈز ہیں، اونا، اینا، آتن، آتن، وہ ساؤنڈز ہیں، وہ بھی پہچانی جا سکتی ہے۔ تو جمع مکسر کو بھی وہ پہچان لیتے ہیں، لیکن جمع مکسر کو منصرف پڑھنا ہے یا غیر منصرف پڑھنا ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کریں گے کہ جو بھی آپ کے سامنے جمع آئے گی جمع مکسر، اس کو آپ نے منصرف پڑھنا ہے یا غیر منصرف پڑھنا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ جمع مکسر کو غیر منصرف کب کب پڑھنا ہے، ٹھیک؟ تو پہلی بات اس میں نوٹ کر لیں کہ جمع مکسر میں وہ جمع جو کہ منتہل جموع کا صیغہ ہوتی ہے، منتہل جموع، یہ میں لفظ لکھ رہا ہوں، بڑا مشکل سا لفظ ہے، منتہل جموع، منتہل جموع۔ اس میں ایک لفظ ہے جی منتہا اور ایک ہے جموع۔ یہ منتہا جو ہے یہ باب افتعال میں انتہا جو ہے، الانتہا، اس سے اسم المفعول ہے۔ انتہا کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ اینڈ ہو جانا، صحیح، ایکسٹریم جو ہے۔ تو منتہا کسے کہا جائے گا؟ اسم مفعول ہے، یعنی جس پر انتہا ہو جائے، جس پر انتہا ہو جائے۔ اور یہ جو جموع کا لفظ ہے یہ جمع الجمع ہے۔ جمع الجمع کا کیا معنی ہے؟ جمع کی جمع ہے، جمع کی جمع، جمع کی جمع سے کیا مطلب، کیا مراد؟ دیکھیں، آپ نے کسی اسم کی جمع بنائی، پھر اس جمع کی مزید آگے جمع بنتی ہے، اس جمع کی مزید آگے جمع بنتی ہے۔ یعنی عربی زبان میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک لفظ کی احتشام صاحب کئی جمع آتی ہیں، کبھی ایک لفظ کی دو جمع آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک لفظ کی جمع آئی، پھر اس کی آگے جمع آئی، پھر اس کی آگے جمع آئی، پھر اس کی آگے جمع آئی،
یعنی یہ سلسلہ بعض اوقات 6 جمعوں تک جاری رہتا ہے، یعنی جمع کے آگے جمع، جمع کے پھر آگے جمع، پھر اس کی جمع، پھر جمع. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بس ہو جاتی ہے، مزید جمع نہیں بنتی. لیکن کون سی جمع نہیں بنتی؟ مزید جمع مکسر نہیں بنتی. دیکھیں ایک لفظ ہے، اس کی جمع مکسر بنی، اب وہ جمع مکسر بنی ہے، اس کی مزید آگے جمع مکسر بن گئی، پھر اس کی مزید آگے جمع مکسر بن گئی، پھر اس کی مزید آگے جمع مکسر بن گئی. ایک وقت آ گیا کہ اس سے آگے بھی اس کی جمع مکسر نہیں بنے گی. وہ صیغہ، وہ لفظ، یعنی وہ جمع جس پر جمع اینڈ ہو جائے، اس کو منتہی الجموع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی جمع مکسر تو نہیں بنے گی، ہاں اس کی جمع سالم بن جائے گی، اس کی جمع سالم بن جائے گی. اور جمع سالم جو ہے وہ آتن کے ساتھ بنے گی، الف اور تا کے ساتھ. مثلا میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک مثلا عربی زبان میں کلب کتے کو کہا جاتا ہے، تو کلب جمع کلب، 2 کلب کیا ہوتے ہیں؟ کلبانی، 2 کتے. اچھا ایک اور کلب ملا لیں تو اب یہ جمع بن گئی. ٹھیک ہے. تو کلب کی جو جمع مکسر بنتی ہے وہ بنتی ہے اکلوبن. اکلوبن کون سا وزن ہے؟ افعلن کا وزن. جیسے عین کی جمع آیونن بنتی ہے، نفس کی جمع انفسن، وہی وزن ہو گیا نا. تو اکلوبن. اچھا اب اکلوبن ایک جمع مکسر کا لفظ ہے. اب اکلوبن یعنی آپ کہیں گے 3 کتے، کم از کم 3 کتے ہو گئے نا. اب اکلوب پھر اکلوب، یعنی 3 کتوں کی جماعت، پھر 3 کتوں کی جماعت، پھر 3 کتوں کی جماعت. ان کی پھر ایک جمع بنے گی، وہ بنے گی جی اکالب. اکالب جو ہے یہ غیر منصرف ہے. اب یہی ہم نے اس سیشن میں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ منصرف تھی تو یہ غیر منصرف کیوں ہے. یہ غیر منصرف اس لیے کہ یہ صیغہ جو ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، یعنی اس سے آگے جمع نہیں بنے گی، اس سے آگے جمع نہیں بنے گی. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جمع بنائیں، یعنی کون سی جمع نہیں بنے گی؟ جمع مکسر نہیں بنے گی. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مزید آگے جمع بنائیں تو آپ جمع سالم بنا سکتے ہیں. اور جمع سالم کیسے بنے گی؟ یعنی اکالب پلس اکالب پلس اکالب. تو یہ پھر جو جمع بنے گی نا وہ یہ بنے گی اکالباتن. اکالباتن. تو اکالب کی جمع اکالباتن، جمع سالم آ گئی. آتن کی ساؤنڈ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یعنی جمع مکسر نہیں بنے گی. تو یہ جو اکالب کا صیغہ ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ ایک کتے کو کلب کہا جاتا ہے، 3 کتوں کو اکلب کہا جائے گا. اچھا 3 کتوں کی ٹولیاں ہوں، اگر 3 کتوں کی ٹولیاں ہوں تو اکالب کہیں گے. اچھا مختلف جگہوں میں 3 کتوں کی 3 ٹولیاں ہوں اگر، تو اس کے لیے عربی زبان میں اکالب کا لفظ استعمال ہوگا. یعنی اس کے لیے کوئی اور جمع نہیں، اکالب پلس اکالب پلس اکالب کے لیے الگ سے کوئی جمع نہیں ہوگی. اکالب ہی استعمال ہوگی یا پھر اس کے لیے اکالباتن کا لفظ استعمال ہوگا جمع کے طور پہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو صیغہ آپ کے پاس آیا ہے منتہی الجموع کا صیغہ، یہ غیر منصرف ہوگا جی. اب صیغہ منتہی الجموع کو پہچاننا کیسے ہے کہ یہ صیغہ منتہی الجموع ہے؟ اس کی بہت آسان پہچان ہے. میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں، اس کے 3 اوزان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان اوزان پر جو بھی جمع آ رہی ہوگی وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہوگا اور وہ غیر منصرف ہوگی. تو میں 3 اوزان آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ.
لے جی 3 میں نے آپ کے سامنے اوزان رکھ دی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تینوں میں 2 حروف کے بعد ایک الف نظر آ رہا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ جو الف ہے اس کو الف جمع کہا جاتا ہے, جمع کا الف کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہو گیا. یعنی الف جو جمع کا الف ہے اس سے پہلے 2 حروف ہو اور دونوں پہ زبر ہو. الف کے جمع سے پہلے احتشام صاحب 2 حروف ہوں اور دونوں پہ زبر ہو. ایک بات, اس الف کے بعد اگر تو 2 حروف ہیں, اس الف کے بعد اگر تو 2 حروف ہیں تو وہ غیر منصرف ہوگی. اگر الف وہ جمع والا ہے اس کے بعد 3 حروف ہیں لیکن اس طرح کے جو دوسرا حرف ہے درمیان والا حرف ہے وہ ساکن ہے تو وہ جمع جو ہے غیر منصرف ہوگی. اس الف کے بعد ایک ہی حرف ہے لیکن وہ حرف جو ہے وہ شد والا ہے تو وہ بھی جمع غیر منصرف ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ان تینوں اوزان میں ہم مختلف حروف ڈالتے ہیں اور جمع بناتے ہیں. مسجد کی جمع آپ کو آتی ہے, مسجد کی جمع کیا ہے؟ مساجد. ذرا غور کریں, تو مسجد کی جمع جو مساجد بنے گی وہ غیر منصرف ہوگی. اس پیٹرن میں فٹ ہو گیا نا وہ لفظ. اسی کو فالو کرتے ہوئے فیصل منظر کی جمع کیا ہوگی؟ مناظر, اور وہ غیر منصرف ہوگی. اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے جو مدرسہ ہے اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مدارس. بالکل اسی پیٹرن میں فٹ ہو رہا ہے, غیر منصرف جمع ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح مقابر. ٹھیک ہو گیا نا. مقبرے کی جمع, مقبرہ کی جمع مقابر. ٹھیک ہے. قبر کی جمع قبور اور مقبرہ کی جمع مقابر. ٹھیک ہو گیا. ایک یہ پیٹرن ہو گیا آپ کے سامنے. الف کے بعد 3 حروف آ رہے ہیں لیکن جو درمیان والا حرف ہے ان 3 میں وہ ساکن ہونا چاہیے. مثلا آپ کو پتا ہے جی مصباح, مصباح کسے کہتے ہیں جی؟ چراغ کو. مصباح کی جمع کسی کو پتا ہے؟ مصابیح. فٹ کریں ذرا. مصابیح. اب سورہ ملک میں کیا الفاظ ہیں؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. با حرف جر ہے اور اس کے ساتھ مصابیح لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے با حرف جر کی وجہ سے وہ جمع جو ہے وہ حالت جر میں استعمال ہوئی ہے جو کہ غیر منصرف جمع ہے, اور اس کی حالت جر استعمال ہوئی ہے. غیر منصرف کی حالت جر بھی زبر کے ساتھ آتی ہے, بِمَصَابِيحَ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح مسکین کی جمع فیصل کیا ہوتی ہے؟ ذرا غور کریں. مساکین. مساکین بھی غیر منصرف. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یعنی الف جمع والا الف ہے اس کے بعد 3 اگر حروف آ رہے ہیں تو اس میں جو درمیان والا حرف ہے وہ ساکن ہونا چاہیے. تیسری صورت یہ ہے کہ اس الف جمع کے بعد ایک ہی حرف ہے لیکن وہ شد والا حرف ہے, شد والا حرف ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہوگی. مثلا داباتن کی جمع, داباتن کی جمع دواب. دواب لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. یہ تینوں غیر منصرف ہوں گے جی. یعنی ایک جو ہم حل کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ کسی لفظ کی جمع مکسر تو ہم پہچان لیتے ہیں جی یہ جمع مکسر ہے, لیکن وہ جمع مکسر منصرف ہے یا غیر منصرف ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ہمیں پتہ چلے گا ایک تو ان 3 صورتوں میں. یعنی یہ صیغہ جو ہے یہ کہلاتا ہے منتہی الجموع کا صیغہ, یعنی اس جمع کے بعد آگے اس لفظ کی جمع مکسر نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اس کو صیغہ منتہی الجموع کہتے ہیں. اچھا جی اب دیکھیں ذرا, ایک تو یہ صورت ہوگی فیصل, اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی جمع مکسر, ایسی جمع مکسر جس کے آخر میں الف التانیث آ جائے, تانیث کا الف آ جائے. تانیث کا الف سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات نوٹ کریں, ایسی جمع مکسر جس کے آخر میں
تانیس کا الف آ جائے. ایک تو تانیس کی تا ہوتی ہے گولتا. مونس کی کتنی علامتیں ہیں؟ علامتی مونس 3 علامتیں نا. ایک ہے گولتا, ایک ہے الف ممدودہ اور ایک ہے الف مکسورہ. تو یہ جو الف ممدودہ اور الف مکسورہ ہے نا, یہ کہلاتے ہیں الف التانیس. یہ تانیس کے الف ہیں. اگر کسی لفظ کے آخر میں الف التانیس آ جائے, جمع کے آخر میں, ایسی جمع جس کے آخر میں الف التانیس آ جائے, تو وہ بھی غیر منصرف ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل فقیر کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ فقراء. تو یہ کون سی ہوگی جی جمع؟ غیر منصرف. فقراء. فقیر کی جمع فقراء. امیر کی جمع امراء. حکیم کی جمع حکماء. شریف کی جمع شرفاء. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح نبی کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ انبیاء. ذرا غور کریں, الف التانیس آ گیا نا. نبی کی جمع انبیاء, ولی کی جمع اولیاء. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ کا الف ممدودہ اور الف مکسورہ. الف مکسورہ کیسا ہوگا؟ مریض کی جمع, مریض کی جمع آتی ہے جی مرضا. الف مکسورہ. مریض کی جمع مرضا. جریح زخمی, اس کی جمع جرحا. قتیل کی جمع, قتیل مقتول, اس کی جمع قتلا. ٹھیک. اسی طرح سکران مدہوش, اس کی جمع سکارا. سکارا. الف مکسورہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا سکارا میں بھی؟ میں لکھ دیتا ہوں لفظ. تو آپ کہیں گے یہ تو مبنی ہے. یہ مبنی نہیں ہے ایکچولی, یہ مبنی نہیں ہے. یہ مبنی کی طرح دکھائی دے رہے ہیں, ایکچولی یہ غیر منصرف ہے. تو کوئی جمع مکسر غیر منصرف کب کب ہوگی؟ نمبر ایک وہ منتہل جموع کا صیغہ ہو, منتہل جموع کا صیغہ ہو, اور وہ یہ 3 اوزان میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. نمبر 2, اس کے آخر میں الف التانیس آ جائے, یعنی الف ممدودہ آ جائے یا الف مکسور آ جائے. ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگی. جمع مکسر کو آپ نے منصرف پڑھنا ہے یا غیر منصرف پڑھنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آپ کی جو سورۃ الغاشیہ میں الفاظ ہیں وہ فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ و نمارکو مصفوفہ و زرابیو مبسوسہ. تو زرابیو نمارکو غیر منصرف استعمال ہوئے ہیں. کیوں؟ بالکل انہی اوزان پر اتریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبق میں جب بھی کوئی جمع مکسر کا لفظ آئے گا تو اس کو آپ غیر منصرف آپ پڑھیں گے یا منصرف پڑھیں گے, یہ میں ٹوٹلی آپ پر چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہوئے خود بتائیں گے کہ جی یہ جمع مکسر تو ہے لیکن منصرف پڑھنی ہے یا غیر منصرف پڑھنی ہے. اچھا, یہاں ایک 2 جمع میں آپ کے سامنے بولتا ہوں, ذرا مجھے بتائیں کہ یہ آپ جمع جو ہے جمع مکسر منصرف پڑھیں گے یا غیر منصرف پڑھیں گے. میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات بالکل واضح ہو جائے. استاذ کی جمع کیا آتی ہے جی؟ اساتذہ. ٹھیک ہے. اب ذرا غور کریں, یہ ملتا جلتا وزن ہے. اساتذہ, لیکن گولتا اگر آ گئی نا, گولتا اگر آ گئی, گولتا سے پہلے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ زبر ہوتی ہے. عربی زبان میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے تو اس گولتا سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے. گولتا سے پہلے نوٹ کر لیں. جنہ, طالبہ, غرفہ, مروحہ. کبھی بھی گول تا سے پہلے کوئی اور حرکت نہیں ہوگی, گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگی. یہ اصول ہے عربی زبان کا. بنت, اب بعضوں کا کنفیوژن ہوتی ہے نا, اسٹوڈنٹ کو لکھتے ہیں کہ جی ہاں گول تا لکھنی ہے کہ لمبی تا لکھنی ہے. بنت کو گول تا سے لکھیں گے یا لمبی تا سے لکھیں گے؟
لمبی تا سے، اس لیے کہ اگر گول تا سے ہوتا تو اس سے پہلے لازمی زبر ہوتی ہے. اخت بہن لمبی تا کے ساتھ لکھا جائے گا. آیا گول تا کے ساتھ. ہاں یہاں نوٹ کر لیں قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے. قرآن مجید میں اس گول تا کی بجائے بھی لمبی تا کے ساتھ لفظ لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی آیت کا لفظ جو ہے، آیت جو واحد ہے آیت، اس کو لمبی تا کے ساتھ لکھا گیا. یعنی یہ میں رول بتا رہا ہوں آپ کو، عام عربک کا رول. قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے. اس حوالے سے ہم اپنے بیسک کورس میں بات کر چکے ہیں تفصیل سے، مختلف سیغوں کے حوالے سے. فعل جب ہم نے پڑھا تھا، ماضی میں جو جمع کا سیغہ ہوتا ہے نا، جمع مذکر غائب کا سیغہ، اس میں اصول ہے کہ ایک الف آتا ہے اینڈ پہ. ذہب ذہبا ذہبو، ایک الف اینڈ پہ آتا ہے لازمی. تو اگر آپ وہ الف نہیں ڈالتے تو عام عربی میں یہ غلطی شمار ہوگا. آپ نے الف نہیں ڈالا، غلطی ہے. لیکن قرآن مجید میں جا جا جاؤ الف نہیں ڈالا گیا. اب قرآن مجید کوئی لکھ رہا ہے، وہ وہاں جاؤ کے آخر میں الف ڈال دیتا ہے کہ ہاں عربی کے حساب سے آنا چاہیے، تو اب قرآن مجید لکھتے ہوئے وہ غلطی کر رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایسے نہیں لکھا گیا. ٹھیک اسی طرح دعا یدعو، تلا یتلو. یتلو جو مضارع کا سیغہ ہے پہلا، اس میں الف نہیں آتا، تو گویا اگر آپ نے الف لکھ دیا تو غلطی ہے. لیکن قرآن مجید میں یتلو الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید میں اگر آپ الف نہیں لکھتے تو غلطی ہے. یعنی اس بات کو سمجھ لیں، قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، اس لیے اس کو اسی رسم الخط میں لکھا جائے گا، چاہے وہ عام عربی اسکرپٹ کے اعتبار سے غلطی ہو. ٹھیک ہے، ایک ہے عربک اسکرپٹ کی غلطی، ایک ہے قرآنک اسکرپٹ کی غلطی. ٹھیک ہو کہ نا، اس بات کو بالکل کلیئر کر لے. تو یہ اساتذہ، تو آپ کو لگے گا وزن بالکل یہ وہی ہے، منتہی الجموع والا لفظ ہے، لیکن گولتا اگر آ گئی نا تو یہ منصرفی پیٹرن پہ چلا جائے گا، اساتذۃن. اسی طرح ملک کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ ملک فرشتہ، ملائکۃن. حالانکہ پیٹرن دیکھ لیں وہی بن رہا ہے، ملائکہ. گولتا آ گئی. یعنی اگر اس وزن کے آگے گولتا آپ کو نظر آ جائے نا، کیونکہ گولتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات گولتا ہم جیسے قائم کی مونس بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں نا، قائم کی مونس قائمہ، ساجد کی مونس ساجدہ، خالد کی مونس خالدہ، تو گولتا اس لیے بھی لگتی ہے عام طور پہ. تو یہاں پر بھی آپ کہیں جی چلو گولتا لگاتے ہیں، کیا فرق پڑے، وزن تو وہی رہا نا. نہیں، یہ گولتا اگر آ گئی تو پھر اس کو منصرف ہی پڑھا جائے گا، جیسے کہ اساتذہ، ملائکہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ ایک مسئلہ کوشش کی ہے حل کرنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بار بار پریکٹس ہم کرتے جائیں گے. کوئی جمع کا لفظ آئے گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جمع مکسر جو ہے اس کو آپ نے منصرف پڑھنا ہے یا خیر منصرف پڑھنا ہے. تو سبق کی طرف آتے ہیں تاکہ ہم اپنا 16واں سبق جو ہے وہ ختم کر لیں. جی 16واں سبق ہے ہمارا. ذرا دیکھیے گا، ایک لفظ لکھا ہے جی کبیر. کبیر کے معنی بڑا ہوتا ہے، صغیر اس کا اپوزٹ چھوٹا، اور ایک ہے متوسط، درمیانہ. حاذا کتابن، سمپل جملہ تھا جی، حاذا کتابن یہ کتاب ہے. اب اس جملے میں کتاب کی آگے اس کی صفت آ رہی ہے کہ حاذا کتابن کبیرن، حاذا کتابن کبیرن، یہ ایک بڑی کتاب ہے. تو گویا اس میں آپ کو اس سبق میں مرکب توصیفی کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے ان جملوں میں جو آ رہے ہیں میرے سامنے. حاذا کتابن کبیرن، یہ ایک بڑی کتاب ہے. حاذا کتابن صغیرن، یہ ایک چھوٹی کتاب ہے. اور حاذا کتابن متوسطن، اور یہ ایک درمیانی کتاب ہے. تین ہی پاسبلٹیز ہیں نا، چھوٹی، بڑی، درمیانی. حاذا ولدن کبیرن، یہ بڑا لڑکا ہے. حاذا ولدن صغیرن، یہ ایک چھوٹا لڑکا ہے. حاذا ولدن متوسطن، یہ درمیانہ لڑکا ہے. اچھا، کبیر کی مؤنث ہے جی کبیرہ، صغیر کی مؤنث صغیرہ، اور متوسط کی مؤنث متوسطہ. گولتا کے ساتھ مؤنث بنائی جاتی ہے عام طور پہ. اب جملے آ رہے ہیں جی حاذہ ساعۃ کبیرۃ. حاذہ ساعۃ کبیرۃ، یہ ایک چھوٹی یہ ایک بڑی گھڑی ہے.
हाज़िही साअतुन सगीरतुन, ये एक छोटी घड़ी है। हाज़िही साअतुन मुतवस्सितातुन, और ये एक दरमियानी घड़ी है। हाज़िही बिन्तुन कबीरतुन, ये एक बड़ी लड़की है। हाज़िही बिन्तुन सगीरतुन, ये एक छोटी लड़की है। हाज़िही बिन्तुन मुतवस्सितातुन, ये एक दरमियानी लड़की है। ले जी कुछ जुमले आ रहे हैं आपके इस्तेमाल के जुमले। या महमूदू, या महमूद, ए महमूद। महमूद कहता है जी नाम, जी हाँ। या सैयदी, जी। मस्मू बलादाती का, बलादा, बलादुन, बलादातुन, बलादाती का। तुम्हारे शहर का नाम क्या है? ठीक है, तो जवाब देता है जी इस्मु बलादाती, इस्मु बलादाती लाहौर। मेरे शहर का नाम लाहौर है। लाहौर शहर का नाम है तो गैर मुनसरिफ है, शहर और मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, लिहाजा ऐसे लाहौरू पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर सवाल कर रहा है वो कि हल लाहौरू, अब यहाँ पर आ गया ना, देखें लाहौरू, क्या लाहौर बलदतुन कबीरतुन, क्या लाहौर बलदतुन कबीरतुन एक बड़ा शहर है? तो जवाब दे रहा है जी हाँ, नाम, जी हाँ, लाहौरू बलदतुन कबीरतुन, लाहौर एक बड़ा शहर। मस्मू दौलती का, मस्मू दौलती का, तुम्हारे मुल्क का क्या नाम है? इस्मु दौलती पाकिस्तान, इस्मु दौलती पाकिस्तानू, मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। हल पाकिस्तानू दौलतुन कबीरतुन, हल पाकिस्तानू दौलतुन कबीरतुन, क्या पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है? नाम, जी हाँ। हिया दौलतुन कबीरतुन, हिया दौलतुन कबीरतुन, जी हाँ, वो एक बड़ा शहर है। तो हिया क्या बता रहा है फैसल यहाँ पर कि जी मोनस, शहर और मुल्कों के नाम मोनस भी होते हैं, आपने पढ़े हैं। मस्मू मदरसाती का, मस्मू मदरसाती का, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? तुम्हारे मदरसा का क्या नाम है? इस्मुहा, इस्मुहा उसका नाम जामियातुल उलूमिल इस्लामियती, उसका नाम जामियातुल उलूमिल इस्लामिया है। समीन कहते हैं अरबी जुबान में मोटे को, समीन मोटा, नहीफ कमजोर, और मुतवस्सित दरमियाना। हाजा वलदुन समीनुन, हाजा वलदुन समीनुन, ये एक मोटा लड़का है। हाजा वलदुन नहीफुन, ये एक कमज़ोर लड़का है। व हाजा मुतवस्सितुन, और ये दरमियाना है। हाज़िही हिर्रतुन समीनतुन, समीन की मुअन्नस समीना। हाज़िही हिर्रतुन समीनतुन, ये एक मोटी बिल्ली है, ये एक मोटी बिल्ली है। हाज़िही हिर्रतुन नहीफतुन, ये एक कमज़ोर बिल्ली है। व हाज़ी मुतवस्सिततुन, और ये दरमियानी है। मैं पूछता हूँ ज़िशान से, ज़िशान हल अंता समीनुन, हल अंता समीनुन, क्या तुम मोटे हो? तो आप जवाब देंगे जी ला, नहीं, बल्कि अना मुतवस्सितुन, मैं दरमियाना हूँ। ठीक है, नहीं बल्कि मैं दरमियाना हूँ। हल ज़मीलू का नहीफुन, हल ज़मीलू का नहीफुन, क्या तुम्हारा दोस्त कमज़ोर है? ला, नहीं, बल हुआ समीनुन, बल हुआ समीनुन, बल्कि वो मोटा है। हाज़ी फ़ातिमा तू, ये फ़ातिमा है। व तिलका ज़ैनबू, वो ज़ैनब है। हुमा तिफ़लतानी, हुमा तिफ़लतानी, वो दोनों बच्चियां हैं। फ़ातिमा तू तिफ़लतुन मुतवस्सिततुन, फ़ातिमा एक दरमियानी बच्ची है। व ज़ैनबू तिफ़लतुन नहीफ़तुन, और ज़ैनब जो है वो एक कमज़ोर बच्ची है। ले जी मशक आपके लिए जुमले, पहला जुमला जी फैसल साहब, ये बड़ा आलिम है। माशाल्लाह, ये एक बड़ा आलिम है। हाजा आलिमुन, ये असल जुमला ना, ये आलिम है। आगे फिर उस आलिम की सिफत आ रही है, तो अरबी में सिफत मौसूफ के बाद आती है। हाजा आलिमुन कबीरुन, जी शाहिद, ये छोटा बच्चा है। हाजा तिफलुन, हाजा तिफलुन सगीरुन, हाजा तिफलुन सगीरुन,
جی محسن وہ درمیانہ گھر ہے، شاباش، دو چیزیں نوٹ کرنی ہے، وہ ایک وہ ہے اشارہ ذاکا، ذاکا، اب ذاکا کے بعد اگر آپ دارون نہیں لگا سکتے پھر تلکا لگانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ دار مؤنث ہوتا ہے، بیت لگائیں، اس لیے ذاکا کے ساتھ بیت لگائیں، ذاکا بیتن متوسطن، ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ نے دار لگانا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ تلکا دارن متوسطتن. ماشاء اللہ. جی شبیر صاحب، اسلام آباد بڑا شہر ہے، اسلام آباد. اب دیکھیں اسلام آباد ہے نا، شہروں ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں نا، تو بلداتن لگائیں ساتھ، اسلام آباد بلداتن کبیرتن. جی ذیشان، یہ ایک چھوٹا بازار ہے، ہاذا سوقن صغیر. ماشاء اللہ. جی احتشام صاحب، میرا شہر ملتان ہے، بلدی ملتانو، ملتانو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ غیر منصرف ہے. یا جو انہوں نے پریکٹس کرائی ہے تو اس کے اعتبار سے بلداتی، بلداتی ملتان. ملتان پرانا شہر ہے. جی فاروق صاحب، ملتان پرانا شہر ہے، ملتانو. جی بلدن قدیمن کر لیں یا بلداتن قدیمتن. یہ ایک بڑا کتب خانہ ہے فیصل. ماشاءاللہ. حاذہ مکتبۃ کبیرۃ. ماشاءاللہ. جی اپنا آصف صاحب، یہ ایک چھوٹی موٹر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاذہ سیارۃ صغیرۃ. جی عثمان صاحب، وہ ایک پرانی سائیکل ہے. پہلے تو وہ ایک سائیکل ہے، مؤنث ہے سائیکل. تلکا دراجتن، اور چھوٹی ہے آگے، نہیں پرانی ہے تو قدیمتن. تلکا دراجتن قدیمتن. اردو میں ترجمہ کریں، بہت آسان ہے، اس میں ہم سب کو انوالو کرتے ہیں. جی عمران صاحب، حاذا بلدی کراتشی، حاذا بلدی کراتشی. حاذا بلدی، نو حاذا بلدی. ہاں پہلے اتنا کر لینا، حاذا بلدی یہ میرا شہر ہے، حاذا بلدی کراتشی یہ میرا شہر کراچی ہے. جی عاتق، وحاذہ حارتی، وحاذہ حارتی. حارتن کہتے ہیں جی محلے کو، محلہ، محلہ جسے ہم کہتے ہیں محلہ. جی اور یہ میرا محلہ ہے. جی حبیب صاحب، اسمہا علامہ بنوری تعاون. اس کا نام علامہ بنوری ٹاؤن ہے. جی احتشام صاحب، ہیا حارتن کبیرتن. جی وہ یہ ایک بڑا محلہ ہے. جی ذیشان، مدرستی علی شارعی جمشید. جی میرا مدرسہ جمشید روڈ پر ہے. ٹھیک ہے نا، جمشید روڈ، یعنی انگریزی بھی انوالو کریں بیچ میں. جی شاہد، حاذا زمیلی شاہد، حاذا زمیلی شاہدن. ماشاءاللہ یہ میرا دوست شاہد ہے. جی محسن، ہوا ولد سمین، وہ موٹا لڑکا ہے، وہ ایک موٹا لڑکا ہے. جی شبیر صاحب، ذاکا جاری احمد، ذاکا جاری احمدو، وہ میرا پڑوسی احمد ہے، وہ میرا پڑوسی احمد ہے. جی ڈاکٹر صاحب، احمدو ولد نحیف، احمد ایک کمزور لڑکا ہے. جی آخری جملہ ایکسرسائز کا فاروق صاحب، وَأَخُوهُ وَلَدٌ مُعْتَدِلٌ، اور اس کا بھائی، جی اور اس کا بھائی ایک درمیانہ لڑکا ہے. نہیں جی الحمدللہ 16واں سبق ہمارا مکمل ہو گیا. اس سبق میں مرکب توصیفی آئے ہیں آپ کے سامنے اور مرکب اضافی کی پریکٹس کرائی گئی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، ہمارے الحمدللہ یہ کانسیپٹس کلیئر ہے. مرکب توصیفی ایسا مرکب
جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، اور مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے، ریلیٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ لیں جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ 17واں سبق شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.